بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی بااخلاق انسان بھی تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آئی تو ایک دم سے اس کے حالات میں تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح وہ انسان بھی منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے زکوٰۃ کا حصہ ضرور نکالے گا۔ لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ اگر میں زکوٰۃ دے دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، اس لیے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہانے سے تمہارے مالوں کو ہتھیا لینا چاہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ایک گھناؤنی چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے گناہ کا الزام کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو میرے سامنے لانے کا کہا۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع میں یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے بڑی مال و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ چلا جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو کر میرے ساتھ آ جائے۔ چنانچہ دو آدمیوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گٹھڑ تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی کہا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بلبلانے لگا اور اپنے رشتہ داروں کو بلانے لگا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس ہے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ محترم سامعین، اس واقعے کو ہم قرآن مجید کی روشنی سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کے خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ ترجمہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتا تھا۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، لیکن اس نصیحت کو سننے کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو نصیحت کی، جب اس نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو زندہ زمین میں دفن۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا
اور خوب بن سون کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور اظہار رسانی کرنے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ خود اپنی مدد کر سکتا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہے تو پل بھر میں وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں تواضع اور انکساری کی عادت اپنانی چاہیے، اور کبھی بھی انبیاء، اولیاء اور صالحین کی ایذا، رسائی اور بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے واسطہ ہوتا ہے، اور وہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تکبر اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔